بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے آپ کے ساتھ ٹاپک ہے ہمارا طلب میں تبدیلی کے اثرات۔ اس سے پہلے میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ طلب اور رسد کے قوانین، طلب اور رسد کا توازن میری ویڈیو میں پہلے موجود ہے، پلیز اس کو پڑھنے سے پہلے وہاں ضرور چیک کر لیں تاکہ یہ ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ طلب میں تبدیلی کے اثرات کیا ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ لا آف ڈیمانڈ کے مطابق جب کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب میں کمی آ جاتی ہے، جبکہ قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں اضافہ ہوگا تو اس میں کمی ہوگی، اس میں کمی ہوگی تو اس میں اضافہ ہوگا۔ آج ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے۔ آج ہم قیمت کی بجائے طلب میں تبدیلی کریں گے۔ لا آف ڈیمانڈ میں ہم قیمت میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کے اثرات دیکھتے ہیں طلب پر۔ آج ہم طلب میں تبدیلی کریں گے، اثرات دیکھیں گے پرائسز پر۔ تو طلب میں تبدیلی کا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو تبدیلی دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ تبدیلی کا مطلب اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تبدیلی کا مطلب کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ طلب میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس ہمارا طلب کا نیا خط رائٹ کو موو کرے گا، اور اگر طلب میں کمی شو کرنی ہو تو ہمارا نیا خط جو ہے وہ لیفٹ کو موو کرے گا۔ تو طلب میں اضافے سے ہمارا خط جو ہے وہ یوں رائٹ کو موو کر جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی مارکیٹ میں 10 روپے قیمت پر کوانٹٹی جو ہے ڈیمانڈڈ اینڈ سپلائیڈ وہ 100 ہے، اور اس نقطے پر قیمت پر مارکیٹ مستحکم ہے، ایکویلیبریم میں ہے۔ لیکن کسی وقت اگر ڈیمانڈ میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو حالات کیا ہو جائیں گے کہ ہمارا ایکویلیبریم یہاں سے شفٹ ہو کر خط جو شفٹ ہو گیا، لہذا ہمارا ایکویلیبریم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے ہم اس پوائنٹ پر چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوانٹٹی پہلے 100 تھی اب وہ کوانٹٹی چینج ہو کر 110 ہو گئی۔ جیسے ہی طلب و رسد کی کوانٹٹی میں اضافہ ہوا، طلب میں تو ہم نے خود اضافہ کیا ہے، اور طلب میں اضافے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم طلب میں اضافہ کر رہے ہیں، طلب میں اضافے سے پرائسز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو طلب میں اضافے سے پرائسز میں اضافہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن سپلائی میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو دراصل طلب میں اضافے سے پرائس بڑھے، پرائس جیسے ہی بڑے لا آف سپلائی ایفیکٹو ہو جاتا ہے، پرائس کے بڑھنے سے سپلائی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے سپلائی کی طاقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر کسی وقت ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے تو اس چیز کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں میں نے ڈیمانڈ میں اضافہ معمولی سا دکھایا ہے، اگر ہم اضافہ زیادہ دکھانا چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ کے جو دوسرا خطوط ہے اس کو ذرا تھوڑا سے ڈسٹینس پر بڑھا دیں، فاصلہ بڑھا دیں، جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ڈیمانڈ ہم خط نیا یہاں بنائیں، تھوڑے سے فاصلے پر بنا لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم تھوڑے سے فاصلے پر بنائیں گے تو ہم ایکویلیبریم جو ہے یہاں سے شفٹ ہو کر وہاں ہو جائے گا، جس کے مطابق کوانٹٹی 100 سے بڑھ کر 200 ہو جائے گی، لیکن قیمتیں بھی 10 سے بڑھ کر 20 ہو گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی وقت ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پرائسز میں بھی اضافہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے طلب میں کمی کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر طلب میں کمی آتی ہے تو ہمارا جو نیا خط ہے طلب کا وہ لیفٹ کو موو کرے گا، تو ہم لیفٹ پر ایک نیا خط بنا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی مارکیٹ میں 10 روپے قیمت پر 100 کی کوانٹٹی میں مستحکم ہے ہماری مارکیٹ، لیکن ڈیمانڈ میں کمی آنے سے ہمارا نیا خط سپلائی کے خط کو اس نقطے پر کراس کر رہا ہے، جس کے مطابق کوانٹٹی جو ہے وہ 100 سے کم ہو کر 80 ہو جائے گی، اور ساتھ ہی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ اٹ مینز کہ اگر کسی وقت ڈیمانڈ میں کمی آ جائے تو پرائسز میں بھی کمی آتی ہے۔ یہاں میں نے ڈیمانڈ میں تھوڑی سی کمی شو کی ہے، اگر کمی بہت زیادہ شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ کے خط کو تھوڑا سا فاصلہ بڑھا کر لکھتے ہیں، جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ڈیمانڈ کے خط میں فاصلہ کم تھا، ڈیمانڈ کے خط میں زیادہ فاصلہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو ہمارے پاس کوانٹٹی تھی 100 وہ کم ہو کر 50 رہ گئی، لیکن قیمتیں دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہیں۔ قیمت کم ہو گئی ہے اور وہاں بھی قیمت کم ہو گئی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ڈیمانڈ میں بہت زیادہ کمی آ جائے تو پرائسز میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ میں کمی آنے سے دونوں چیزیں کم ہوئیں، لیکن پرائس بھی کم ہو گئے، 10 سے 9 ہو گئے۔ یہاں بھی دونوں چیزیں کم ہوئی، لیکن ڈیمانڈ چونکہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، لہٰذا 10 سے 9 نہیں ہوئی بلکہ 6 ہو گئی، 5 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، طلب میں کمی آنے سے قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو ہماری ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے،
اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، کامنٹ سے ضرور بھیجیے گا۔ السلام۔